سب سے پہلی بات یہ ہے، مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن، اس کی کتاب روحانی خزائن کیا ہے پہلے یہ سن لیجیے۔ اس کی بہت سی تصانیف ہیں، کوئی 60-70 کے لگ بھگ تصانیف ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، بعض کتابوں کی کئی جلدیں بھی ہیں۔ قادیانیوں نے ایسا کیا ہے کہ اس کی ساری تصانیف کو ایک ہی کتاب کا نام دے دیا ہے، مختلف ناموں سے پکارنے کی بجائے روحانی خزائن کے نام سے اس کی تمام کتابوں کو یکجا کر دیا۔ اب وہ اس کی یکجا شدہ کتابوں کا حوالہ میں دوں گا، اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے روحانی خزائن۔ تو قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 میں لکھتا ہے، صفحہ نمبر 521 521 کہتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے کمال دیے ہیں، ہر نبی کا نام مجھے دیا ہے، میں آدم بھی ہوں، میں نوح بھی ہوں، میں ابراہیم بھی ہوں، میں موسیٰ بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں۔ معاذ اللہ۔ یہ کتاب آپ کے سامنے، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 521۔ مرزا کے الفاظ میں خود پڑھ کے سناتا ہوں، کسی کو شک ہو کھڑا ہو کے مجھ سے کتاب طلب کر سکتا ہے۔ اگر میں یہ تماشا کروں کہ آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے، تم پڑھو یہ کتاب، بہت لمبا ٹائم لگ جائے۔ میں ٹو دا پوائنٹ جانا چاہتا ہوں۔ مرزا لکھتا ہے، دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا۔ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ بن مریم ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ مت کہنا کہ اسلم رضوی ایویں گالیاں دیتا ہے، خدا کی قسم محمد مصطفیٰ ہونے کا جو شخص دعویٰ کرے وہ لعنت، گالیاں سب اور ہر قسم کی سختی کا حقدار ہے۔ بے شک، بے شمار، بے شمار۔ مرزا کی کتاب وہی روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 134، اس نے بہت لمبے چوڑے شعر لکھے ہیں، وہ شعر فارسی میں ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ دونوں صفحے شعروں سے بھرے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے قریب والوں کو۔ ایک شعر پر میں نے لکیر لگائی ہے، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 134 134 کہتا ہے، منم مسیح زمان و منم کلیم خدا، میں مسیح زمان ہوں، میں کلیم خدا ہوں، منم محمد و احمد کے مجتبی باشد، میں محمد بھی ہوں، احمد بھی ہوں، جسے تم احمد مجتبی کہتے ہو، میں وہ ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پر لعنت بھیجنا ایک جذباتی نعرہ ہے۔ آپ سنتے جائیے، میں اصل کتابیں لایا ہوں، قادیانیوں کے اپنے گھر کی چھپی ہوئی، یہ سب ربوے کی چھپی ہوئی، چناب نگر جس کا نیا نام، یہ وہاں کی چھپی ہوئی، اور آج کل لندن سے چھاپتے ہیں، بیس وہی پرانا ہے۔ مرزا پر ایک عذاب یہ بھی تھا، یہ کہتا تھا میں ابن مریم ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ پوچھا گیا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام تو گزر گئے، تم عیسیٰ کیسے بنے ہو؟ تو عجیب سا تماشا کرتا ہے، کہتا ہے پہلے اللہ نے مجھے استعارے کے رنگ میں مریم بنایا۔ یہ جلد نمبر 19 صفحہ 50 ہے۔ پہلے گویا کہتا ہے میں مریم بنا، پھر اللہ نے مجھے حاملہ کر دیا، حمل ٹھہر گیا، پھر ایک عرصے تک میں حاملہ رہا، وہ 9-10 مہینے کے بعد، 9-10 مہینے لکھتا ہے، اتنے عرصے کے بعد مجھ سے ایک بچہ پیدا ہوا،
وہ بچہ جو پیدا ہوا وہ عیسیٰ بن مریم تھا، اور وہ عیسیٰ بن مریم بھی میں خود تھا۔ آپ پہ ہی مریم، آپ ہی مریم، آپ ہی حاملہ۔ اب یہ تصریح نہیں ملتی کہ حمل کیا کس نے تھا۔ بھئی جو ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ آپ بے شک ہنس سکتے ہیں، میں نہیں ہنس رہا، میں سنجیدہ ہوں، کیونکہ خدا گواہ ہے میں کسی پر بے جا تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں پسند ہی نہیں کرتا، ہونڈڑ بات کروں گا۔ کہتا ہے جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 50، اللہ نے براہین آمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا۔ مرزا مریم بن گئی، پتہ نہیں بن گیا یا بن گئی، مجھے صحیح گرامر یہاں بھول رہی ہے۔ پھر کہتا ہے مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی، پھونکی گئی، اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینے جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ الہام کے جو سب سے آخر فلاں کتاب میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔ یہ ہے عیسیٰ بن مریم بننے کا طریقہ واردات۔ پھر انتہا کر دیتا ہے جلد نمبر 18 صفحہ 207 پر، کہتا ہے قرآن کی آیت ہے نا، اب صاف قرآن سے اپنا نام ثابت کرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا سورۃ فتح میں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہتا ہے یہ الفاظ 207 صفحہ جلد نمبر 18، کتاب کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ، لکھتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس آیت میں میرا نام محمد اور رسول رکھا گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ لیجیے، یہ تو اس کے تھے مختصر سے دعوے، آدم سے لے کر حضور تک ہر نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی گالیوں کا ذائقہ بھی ٹیسٹ کیجیے۔ جلد نمبر 14 صفحہ 53 یہاں پر لکھتا ہے ہمارے مخالف دشمن بیابانوں کے خنزیر ہو گئے۔ بھائی بیابان جنگل کو کہتے ہیں، ہمارے دشمن جنگلوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔ یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، دعویٰ نبوت کا اور بد زبانی اور بد اخلاقی کا یہ عالم ہے کہ کہہ رہا ہے ہمارے مخالف جنگلوں کے خنزیر ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بدتر ہیں۔ جلد نمبر 9 صفحہ 31 یہاں لکھتا ہے جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا، بھائی توجہ، مرزا لکھتا ہے جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا، صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں ہے۔ بے شمار یہ نبوت کے دعوے دار کی پاک زبانی ہے جس کا آپ اندازہ لگاتے جائیے، اور یہ دوسروں کو کیا کہہ رہا ہے آپ اندازہ لگاتے جائیے۔ جلد نمبر 18 صفحہ 441 اس پر اس نے حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سیف چشتیائی کا جواب لکھا ہے۔
رد کرتا ہے. ہوا اس طرح تھا کہ اس نے کہا تھا میرے مقابلے پہ تفسیر لکھو. یہ آپ سنتے رہتے ہیں خطیبوں سے، آپ نے سنا پڑے، لیکن آنکھوں سے دیکھ لینا. اس نے کہا تفسیر لکھو. پیر صاحب نے اس کا چیلنج قبول کیا. اس نے عربی میں تفسیر لکھی. پیر صاحب نے اس کی تفسیر کی صرف اور نحو اور عربک گرامر کے اعتبار سے غلطیاں نکالی. اب چیلنج تو خود دیا تھا نا اس نے، اگلے کو حق حاصل تھا کہ غلطیاں نکالتا. پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غلطیاں نکالی اور بتایا کہ یہ کتاب فلاں ہے، یہ مقامات حریری، فلاں صفحہ، فلاں سطر ہے، فلاں شعر ہے، فلاں مصرع ہے، فلاں عبارت ہے. تم نے وہاں سے یہ جملہ چوری کیا ہے، یہ تمہارا جملہ ہے ہی نہیں. اور فلاں جگہ پر تم نے صرف کی غلطی کی ہے، فلاں جگہ پر تم نے نحو کی غلطی کی ہے. یہاں تک اس نے غلطیاں کی ہیں کہ ایک جگہ لکھتا ہے، آخر میں لکھتا ہے اپنا نام پتہ، مرزا غلام احمد قادیانی، ضلع گرداسپور. پیر صاحب نے کہا عربی کا چیلنج دے رہے ہو اور تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ گرداسپور عربی میں نہیں ہوتا، عربی میں غرداسپور ہوتا ہے. خود بےہودگیاں اور جاہلانہ حرکتیں ایسی کرتا ہے، دیتا ہے چیلنج. اور اگر پیر صاحب نے غلطیاں نکالی ہیں تو بجائے اس کے کہ شکریہ ادا کرے، کوئی غلطی نکالے، اللہ تعالیٰ توبہ کی بھی توفیق دے. تو بکتا آگے سے کیا ہے؟ کہتا ہے میری کتاب پر چوری کا الزام لگانا، کبھی صرفی ناوی غلطی نکالنا، یہ صرف گوں کھانا ہے. بھائی میں کھڑکا کھڑکا کے لفظ بول رہا ہوں، پراپر اردو نہیں رہتی مجھے پتا ہے، لیکن کلیریفیکیشن کے لیے، لفظ واضح کرنے کے لیے میں ٹھیٹھ لفظ بول جاتا ہوں بعض اوقات. جو غلطی نکالتا ہے، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علمیت کو سلام کرنا چاہیے تھا، الٹا کہہ رہا ہے آپ نے غلطیاں نکال کے گوں کھایا ہے. یہ پاکیزہ زبانی ہے اس جناب کی جو نبوت کا داعی ہے. جلد نمبر 8 صفحہ 158 158 اس کی کتاب ہے نور الحق. اس کتاب میں یہ کسی کے خلاف لکھ رہا تھا تو اس پر اس نے 1000 لعنت بھیجنی تھی. موڈ آ گیا، 1000 لعنت بھیجنی چاہتا ہے تو سیدھا شریف آدمی ہو نا تو کوئی کہے کہ یا تیرے پہ لعنت، چلو تیرے پہ 1000 لعنت، بات ختم ہو گئی. لیکن دماغی حالت کا اندازہ لگائیے، خبتی آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس نے 1 لعنت 1000 لعنت کہہ کے جان نہیں چھڑائی. یہ ایک ہی لفظ بار بار لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا. یہ لکھتا ہے تیرے اوپر نمبر 1 لعنت، نمبر 2 لعنت، نمبر 3 لعنت، نمبر 4 لعنت، نمبر 5 لعنت، نمبر 6 لعنت، نمبر 7 لعنت، نمبر 8 لعنت، نمبر 9 لعنت، نمبر 10 لعنت. یہ چلتا چلتا 100 لعنتیں ہو گئیں، یہ 200 ہو گئی، 300 400 500، یہ 1000 لعنت یہاں پہ پوری کی. استغفر اللہ، بے شمار. جس کو زیادہ تکلیف ہو قریب آ کے کتاب چیک کر سکتے نہیں. 1 سے 1000 تک باقاعدہ نمبر لگا 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 کے کئی صفحوں پر 1000 لعنتیں پوری کی ہیں. یہ اتنا کاغذ فالتو ہوتا ہے لوگوں کا، پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ اور یہ دماغی حالت کا کون فیصلہ کرے گا؟ کسی نفسیاتی ہسپتال میں جانا چاہیے تھا، نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اس نے اگر کر دیا تھا تو ماننے والوں کو چاہیے تھا کہ اسے نفسیاتی مریض سمجھتے. اور یاد رکھیے حکماء لکھتے ہیں کہ مراق، ایک جگہ اعتراف بھی کرتا ہے کہ میں مراقیے کا مریض ہوں. مراق ایک مرض ہے، اس کا مریض نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے اپنے مرض کی وجہ سے. اب ایک اس کے پاگل پن کی میں مثال اس کی کتابوں سے دینے لگا. جلد نمبر 18 صفحہ 435 اس کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے ایسی ایسی زبانوں میں الہام ہوا ہے، اللہ نے میرے سے بات کی ہے ایسی زبانوں میں جو زبانیں میں نہیں جانتا.
یہ اپنی علمیت جھاڑ رہا تھا اصل میں. لیکن پہلے یہ الفاظ سن لیجئے. کہتا ہے زیادہ تر تعجب کی یہ بات ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں. ایک باری نہیں ہوا, ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں, جیسے انگریزی, سنسکرت, عبرانی وغیرہ. یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی. اب سنیے جلد نمبر 23 صفحہ 218. پہلے کہہ چکا ہے, آپ پڑھ چکے ہیں کہ مجھے اجنبی زبانوں میں بھی الہام ہوا ہے. اب اس کے برعکس سنیے. کہتا ہے یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ بات ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی اور ہو اور الہام اس کو کسی دوسری زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. اسپتال جانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اب آگے چلیں. اصل یہ بیماری اٹھی کہاں سے تھی؟ دراصل انگریز نے اس کو استعمال کیا اور مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے اس شخص کو اپنا آلہ کار بنایا. اپنی کتاب جلد نمبر 13 روحانی خزائن صفحہ 350 ادھر لکھتا ہے ہم قدیم سے, قدیم کا مطلب بڑے عرصے, پرانے سرکار انگریزی کے پکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں اور انگریز کا خود کاشتہ پودا ہیں. خود کاشتہ پودا انگریز نے مینو خود لایا ہے, خود گڈیا ہے, خود مجھے اگایا ہے, میں اس کا کاشت کیا ہوا پودا ہوں. یہ اس کی بنیاد ہے. مرزا کی اپنی کتاب میرے ہاتھ میں ہے اور میں للکار رہا ہوں, جلد نمبر 13 ہے. پھر جلد نمبر 8 صفحہ 39 یہاں لکھتا ہے میں نے اللہ تعالی سے وعدہ کیا ہے کہ کوئی بڑی کتاب بغیر اس کے نہیں لکھوں گا جس میں انگریزی حکومت کے احسان کا ذکر نہ کروں. انگریزوں کے احسانات کا ذکر کرنے کے لیے کہتا ہے میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ کوئی کتاب احسان انگریز سے خالی نہیں لکھوں گا. جلد نمبر 15 صفحہ 487 ادھر اس نے ایک درخواست دی ہے انگریز کو. کہتا ہے مجھے مسلمان تنگ کرتے ہیں, خدا کے لیے مجھے ان سے بچا دو. درخواست کا نام ہے حضور گورنمنٹ عالیہ میں ایک عاجزانہ درخواست. یہ موٹا لکھا حضور, یہ ایک نبوت کا دعوے دار ہے. کہتا ہے میں نبی ہوں, انگریزی حکومت کو کہتا ہے حضور اور عاجزانہ درخواست کرنے لگا ہے. درخواست سن لیجئے, لمبی چوڑی درخواست ہے, میں 2-3 باتیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں, جس کے پیٹ میں تکلیف ہو بعد میں مجھ سے کتاب دیکھ سکتا ہے. کہتا ہے اس محسن اور قدر شناس گورنمنٹ کی خدمت میں بیان کرنا بے محل نہ ہوگا کہ یہ عاجز گورنمنٹ کے اس قدیم خیرخواہ خاندان میں سے ہے جس کی خیرخواہی کا گورنمنٹ کے اعلی مرتبہ حکام نے اعتراف کیا ہے اور اپنے خطوط میں گواہی دی ہے کہ یہ خاندان ہماری عملداری سے پہلے سے ہماری خدمت میں سرگرم عمل رہا ہے. آگے لکھتا ہے میرے والد نے 1897 کے غدر میں مفسدہ میں, وہ جسے ہم جنگ آزادی کہتے ہیں اس کو یہ غدر کہہ رہا ہے, مفسدہ کہہ رہا ہے, اس میں اپنی تھوڑی سی حیثیت کے ساتھ 50 گھوڑے اور 50 جوان اس محسن گورنمنٹ کی امداد کے لیے دیے تھے. انگریز کا مسلمانوں سے جب لڑائی اور جھگڑا اور جنگ چل رہا تھا, وہ کارتوسوں کے اوپر خنزیر کی چربی چڑھنے سے جھگڑا اٹھا تھا, تو اس نے انگریز کی مدد کے لیے 50 گھوڑے 50 نوجوان پیش کیے اور مسلمانوں کو انگریز سے مروایا.
بے شمار اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ مرزا نے جہاد کا بھی انکار کیا. انگریز کو بھی کہتا ہے کہ انگریز میں نے آپ کی حکومت کو بچانے کے لیے جہاد کے حرام ہونے کا بھی فتویٰ دیا ہے. اسی درخواست کے اندر لکھا ہوا ہے. اپنی چھوٹی سی کتاب ہے اس کی در ثمین، اس کا صفحہ نمبر 59 ہے. ادھر لکھتا ہے، دیکھیے توجہ، اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، جہاد ختم، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. بے شمار ایک حدیث یاد آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت تک جہاد باقی رہے گا، مشرق سے ایک ٹولہ نکلے گا جو جہاد کو حرام کہے گا، وہ ٹولہ جہنم کا ایندھن ہے. یہ کنز المال میں حدیث ہے. لا يزال الجهاد خلبا خضرا ما امطرت السماء وانبتت الارض سينشا الشم من قبل المشرق يقولون لا جهاد في سبيل الله اولئك هم وقود النار. پھر جب پوچھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا ہے، قرآن میں جو جہاد کا حکم ہے، اس کی تعویل کرتا ہے. بڑی توجہ کے ساتھ سننے کے قابل بات ہے. جلد نمبر 10 صفحہ 451 451. ادھر مرزا لکھتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد ہوا، کہتا ہے وہ جہاد کیا تھا؟ خدا کے قانون حفاظت نے یہ سوچا کہ مظلوموں کو بالکل نابود ہونے سے بچا لے، سو جنہوں نے تلوار اٹھائی تھی انہی کے ساتھ تلوار کا مقابلہ ہوا. غرض قتل کرنے والوں کا فتنہ فرو کرنے کے لیے بطور مدافعت شر کے وہ لڑائیاں تھیں، اور اس وقت ہوئی جبکہ ظالم طبع لوگ اہل حق کو نابود کرنا چاہتے تھے. اس حالت میں اگر اسلام اس حفاظت خود اختیاری کو عمل میں نہ لاتا تو ہزاروں بچے اور عورتیں بے گناہ قتل ہو کر آخر اسلام نابود ہو جاتا. یہ دو لفظ دیکھیے اس کے، کہتا ہے مدافعت شر کے لیے تھا وہ، پھر کہتا ہے حفاظت خود اختیاری کے لیے تھا وہ. یعنی وہ جہاد صرف سیلف ڈیفینس کے لیے تھا، وہ پریمپشن رائٹ آف سیلف ڈیفینس تھا، اپنے آپ کا دفاع کرنا جہاد تھا. اصل جہاد وہ جس کو تم آج کل سمجھ رہے ہو، یہ وہ جہاد نہیں تھا. تو جہاد کی یہ تعویل مرزا قادیانی نے کی ہے کہ جہاد جو حضور کے زمانے میں ہوا ہے یہ صرف اپنے دفاع کی خاطر تھا، اسلام کو پھیلانے کی خاطر نہیں تھا. اس کا جواب میں تھوڑا سا عرض کر دوں. اطلاع عرض ہے ان قادیانیوں کو کہ جنگ بدر صرف دفاع کے لیے نہیں تھی، مسلمانوں نے پہل کی تھی اور ان کے مشرکوں کے قافلے کا راستہ روکا تھا، اور دشمن کی بڑھتی ہوئی طاقت کو بالغ ہونے سے پہلے کچل دینے کا پلان کیا تھا. یہ سیلف ڈیفنس کی بالکل برعکس بات ہے. اور فتح مکہ کیا تھی؟ فتح مکہ سیلف ڈیفنس تھا؟ نہیں، ایک انتظار تھا جب ہماری طاقت پروموٹ ہو جائے گی ہم بدلہ لیں گے اور مکہ کو واپس انشاءاللہ تعالی اپنے پاس لائیں گے. اور حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، بے شمار حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں، جنگ کروں، حتیٰ کہ سارے کے سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیں. تو یہ ساری باتیں مرزا کی قرآن و سنت کے دلائل کے بالکل منافی اور برعکس ہیں. ایک اس نے چکر اور بھی چلایا، کہتے جی آپ لوگ کیا چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہو، میں نے کوئی لفظی غلطی کر دی تو کیا ہوا، کوئی لکھنے میں میری بات پہ تجھے اختلاف ہے تو کیا ہوا، اور میں تو غیر مسلموں کے خلاف بڑا کام کرتا ہوں.
کافروں کے خلاف میں نے کام کیا ہے، مجھے کافروں کے خلاف کام کرنے دو، میں کافروں کے خلاف کام کرتا ہوں، تم میرے کپڑے نوچتے ہو۔ یاد رکھیے، ادھر بھائی میری طرف توجہ، سمجھ نہیں آ رہی آواز بھی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شمس الہدایہ صفحہ نمبر 3 پر لکھا ہے، فرماتے ہیں مرزا قادیانی کو ہم نے کافروں کی تردید کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے شکر کیا کوئی بندہ مسلمانوں میں سے کافروں کے مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے، ہم نے اس کی مخالفت نہیں کی، جو مخالفت کرتے تھے ان کو بھی روکنا چاہا۔ شمس الہدایہ صفحہ نمبر 3۔ لیکن جب اس کے لچھن حد سے کراس کر گئے تو ہمیں خود اس کے خلاف قلم اٹھانا پڑا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء نے صرف حسد کے لیے نہیں، یہ بار بار کہتا تھا مجھ سے حسد کرتے ہیں، علماء نے صرف حسد کے لیے نہیں تمہارا مقابلہ کیا، بلکہ تم نے جب تک کفر نہیں کیا علماء نے تمہارے اوپر فتویٰ نہیں لگایا، برداشت کرتے رہے، اور جب تمہارے لچھن حد کراس کر گئے پیر مہر علی شاہ جیسا گوشہ نشین اللہ کا درویش میدان عمل میں اترا ہے۔ خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ بھی پہلے اسی طرح، اس کے کرتوت ہی ایسے تھے، پہلے نہایت دھیرے طریقے سے اس نے کام کیا، بعد میں اپنی چکر بازیاں یہ جو اس نے لکھی ہے بعد کی باتیں، جب تک یہ شرافت سے پیش آتا رہا، چکر چلاتا رہا، دین اسلام کے دفاع کا بہانہ کرتا رہا، خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹھن والوں نے فرمایا کہ یار علماء کافروں کو چھوڑ کر اس شریف آدمی کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ جو صحیح العقیدہ اہل سنت ہے، یہ لفظ ہیں، میرے منیر صفحہ 205 سے پڑھ رہا ہوں، کتاب بھی بڑی عام ہے تو ہر بندے کے پاس ہوتی ہے، لیکن آگے اس کتاب کے یہ الفاظ قادیانی پیش کرتے ہیں، آگے پڑھو، اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ جب خواجہ غلام فرید صاحب پر مرزا قادیانی کے کفر واضح ہوئے تو انہوں نے بھی سر سید احمد خان اور محمد حسین بٹالوی کی طرح سر عام مرزا قادیانی کی مخالفت فرمائی۔ سبحان اللہ، آدھی بات کرتے ہو تو جن لوگوں کے سابقہ تمہارے حق میں اچھے کلمات بولنے کا تم بہانہ پیش کرتے ہو، انہی لوگوں نے اپنی زندگی کے بعد کے دور میں تمہارے منہ پہ جوتے مارے ہیں۔ یہ باطل کا وتیرہ ہوتا ہے، کسی سے کوئی بیان لے لیا، اس بیان کو پھر کیش کرتا رہا، لوگوں کو بلیک میل کرتا رہا، ہمارے سامنے ساری صورتحال ہوتی ہے۔ سیف چشتیائی پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب آپ سنتے رہتے ہیں، آج دیکھ لیجئے، صفحہ نمبر 37 پر یہی سوال کیا گیا، پیر مہر علی شاہ صاحب پر سوال ہوا، سوال یہ لکھا ہوا ہے، سوال نیچے جواب، پیر صاحب پہ سوال ہے، قادیانی صاحب کے صرف ایک ہی کمال کا اگر خیال کر لیا جائے تو اسے برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس نے اسلام کا دفاع بڑا کیا ہے اور مخالفین اسلام کو چپ کرا دیا ہے۔ پیر صاحب لکھتے ہیں کہ تمہارا دفاع براہین قاطعہ کا نمونہ انہی دلائل کی جن کی تردید ہو رہی ہے، خیال فرما لیجئے کہ تیرے کرتوت تے فلاں فلاں جڑے میں رد کر کے آ رہا ہاں تے اسلام دا دفاع کرنا، فرماتے ہیں اسلام کا خدا خود محافظ ہے اور کسی شخص کے دفاع اسلام کے بہانے سے اس کی باقی بکواسات کو اہل اسلام ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات آگے چی، ماشاءاللہ، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جب راجپال ہندو کو قتل کیا، جہنم واصل کیا، تو اس وقت قادیانیوں نے سخت مخالفت کی تھی اور غازی علم الدین شہید کے بارے میں کہا تھا کہ اس نوجوان نے جذباتی قدم اٹھایا ہے، سزا دینا حکومت کا کام ہے، کسی انڈیویجول کو، کسی سویلین کو اپنے طور پر کھڑا ہو کر کسی گستاخ کو سزا دینے کی اجازت نہیں۔ لائیے جی 257 صفحہ ہے، یہ کتاب غازی علم الدین شہید کے حالات زندگی پر ہے، لکھنے والے پیر سید محمد عثمان نوری
لکھتے ہیں جی مرزا بشیر الدین محمود مرزا قادیانی کا بڑا بیٹا تھا جو اس کا دوسرا جانشین بنا. یہ اس کا دور تھا. مرزا نے بیان دیا جو اخبار میں چھپا. اخبار ان کا اپنا الفضل ہے, جلد نمبر 16 صفحہ 7-8 مورخہ 19 اپریل 1929. مرزا قادیانی کے بڑے بیٹے کا بیان پڑھیے. کہتا ہے اسی طرح اس قوم کا جس کے جوشیلے آدمی قتل کرتے ہیں, خواہ نبیوں کی توہین کی وجہ سے ہی وہ ایسا کریں, فرض ہے کہ پورے زور کے ساتھ ایسے لوگوں کو دبایا جائے. بے شمار اور ان سے اظہار برات کیا جائے. غازی علم الدین کو دباؤ, اس سے برات کا, علیحدگی کا, لا تعلقی کا اعلان کرو. نبیوں کی عزت کی حفاظت قانون شکنی کے ذریعے نہیں ہو سکتی. یعنی اس نے مرزا کہتا ہے کہ غازی علم الدین شہید نے قانون توڑا ہے. لجپال پیر سیال شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف سیالوی حضرت علامہ شیخ الحدیث پر تفسیر استاد العلماء جناب قبلہ محمد اشرف سیالوی دامت برکات مولالیہ تشریف لائے ہیں. پوری محفل آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. جی آیا نو کہتی ہے. بہت شکریہ, تشریف رکھیے. گفتگو اپنے ریزلٹ پہ آ گئی ہے, آپ رابطہ نہیں توڑیں گے. بہت شکریہ, مہربانی تشریف رکھو. بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں. آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ تشریف رکھیے. آگے مرزا قادیانی لکھتا ہے وہ لوگ غازی علم الدین شہید جو قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے وہ مجرم ہے, اپنی قوم کا دشمن ہے. یہ غازی علم الدین شہید کے بارے میں مرزا بشیر الدین محمود مرزا قادیانی کے بڑے بیٹے کے ریمارکس ہیں کہ اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. کسی بھی مجرم کو سزا دینا حکومت کا کام تھا. اس آدمی نے خود قانون کو ہاتھ میں لے کر گناہ کیا. اس کا میں تھوڑا سا جواب دے دینا مناسب سمجھتا ہوں. ایک بڑا مشہور سا واقعہ حدیث آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ ایک منافق نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانا تھا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ گیا کہ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے. تو فاروق اعظم نے فرمایا بیٹھ جاؤ, میں تمہیں فیصلہ سناتا ہوں. آپ اندر گئے, وہ بندہ باہر بیٹھا تھا. آپ اندر سے تلوار لے کر باہر آئے اور اس کو اس کا جرم بتائے بغیر اس کی گردن اڑا دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاروق اعظم کو کوئی سزا نہیں دی تھی, حالانکہ فاروق اعظم نے بحیثیت جج بحیثیت حکمران یہ فیصلہ نہیں کیا تھا, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ سمجھ کر اس گستاخ کی گردن قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اڑائی تھی. اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ گستاخ رسول کا معاملہ اور ہوتا ہے, عام گناہگاروں اور مجرموں کا معاملہ اور ہوتا ہے. بے شک. اللہ اکبر, ماشاءاللہ جی. حق چار یار یا علی پیر سیال ختم کرو. یہاں ایک دو حدیثیں سن لیجئے. یہ مسئلہ ذرا اہم ہے. ہماری عوام کو کوئی پتہ نہیں کہ گستاخ رسول کو جس طرح ممتاز قادری نے قتل کیا. ہمارا یہ موضوع نہیں ہے, میں تو غازی علم الدین شہید پہ رہنا چاہتا ہوں قادیانیت کے رد کے حوالے سے. اس طرح اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس شرعی ثبوت موجود ہے. ایک تو واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا
دوسرا حدیثیں سنیے، میں ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں بکتی تھی، بے ادبی کرتی تھی۔ ایک آدمی نے اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد میں آ کے بتایا، سرکار نے اس کا خون رائگان جانے دیا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، حدیث نمبر 4362، سنن کبریٰ بیہقی جلد نمبر 9 صفحہ 200 پر موجود۔ ایک اور حدیث میں ہے، ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا والد آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے قتل کا کوئی دکھ نہ ہوا۔ شفا شریف جلد 2 صفحہ 195۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی، تو اس کا مالک نابینا تھا، اس نے رات میں سوتے ہوئے اس لونڈی کو قتل کر دیا۔ بعد میں حضور کو آ کے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاتل کو کوئی سزا نہیں دی۔ حضور اپنے گستاخوں کے قاتلوں کو سزا نہ دیں، اور ہمیں یہ مشورے دیے جائیں کہ گستاخ کے قاتل کو بھی سزا دی جانی چاہیے۔ قانون کو اس نے ہاتھ میں لیا ہے، ان صحابہ کا کیا بنے گا، ان کے اوپر تمہارا کیا فتویٰ ہوگا، شریعت کے پیروکار کس طرف جائیں گے، یہ بات کہتے ہوئے ہم کیا کریں ان صحابہ کا جنہوں نے گستاخ کو قتل پہلے کیا ہے اور رپورٹ حضور کو آ کے بعد میں دی ہے۔ اللہ اللہ بے شمار۔ ایک غلط فہمی اور ہے، اس کو بھی میں دور کر دوں۔ قادیانی حضرات شاید یہ غلط فہمی بھی اٹھائیں کہ فقہ حنفی کے حوالے سے بات کرو۔ میں فقہ حنفی کا ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، بڑا ٹیٹو ٹیٹ ہے۔ بے شمار کتابوں کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں، میں نے بے شمار بولا ہے، سوچ سمجھ کے بولا ہے۔ ایک حوالہ پڑھ کے سنانے لگا ہوں اس لیے کہ تقریر میں اختصار مقصود ہے۔ ہماری کتاب ہے خلاصۃ الفتاوی، فتووں کا خلاصہ۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ جی جلد نمبر 4 صفحہ 386، فرماتے ہیں جس نے، ذرا بھائی دل کی ایمان کی کھڑکیاں کھول کے سننا، تمام شکوک و شبہات کے پرخچے اڑ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ خلاصۃ الفتاوی ہے، کتاب کا نام بھی بڑا ہے۔ فرماتے ہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی یا توہین کا مرتکب ہوا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عیب نکالا، خواہ وہ آپ کے دینی معاملات میں ہو یا آپ کی ذات سے متعلق ہو، سنیے، خواہ وہ گالی دینے والا آپ کی امت میں سے ہو یا آپ اس کے علاوہ ہو، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا اس کے علاوہ ہو، خواہ وہ ذمی ہو یا وہ حربی ہو، خواہ وہ گالی یا اہانت یا عیب اس نے جان بوجھ کر کیا ہو یا بھول کر یا غفلت میں آ کر یا سنجیدگی میں یا مذاق میں، ہر حال میں اس نے کفر کیا اور ایسا مستقل خلودی کافر ہوا کہ اب اگر وہ توبہ بھی کرے تو اس کی توبہ کبھی قبول نہیں کی جائے، نہ ہی اللہ کے ہاں اور نہ ہی لوگوں کے ہاں۔ اور شریعت مطہرہ میں، اب الفاظ سنیے، شریعت مطہرہ میں متاخرین کے نزدیک، یعنی بعد والے تمام علماء کے امت کے نزدیک، اس کا حکم اجماعی طور پر یہ ہے، اور متقدمین کے نزدیک بھی یہی ہے، یعنی اگلے علماء ہوں یا پچھلے علماء ہوں، متقدمین ہوں یا متاخرین ہوں، سب کے نزدیک یہی فیصلہ ہے کہ اسے قطعی طور پر قتل کیا جائے گا، اور حکمران اور اس کے کارندے، حکمران اور اس کے کارندے، لفظ دیکھ، حاشیہ بردار، چاپ لوس، اس کا ترجمہ کچھ بھی آپ کر لیں، وظیفہ خوار، حکمران اور اس کے کارندے اس پر سزا نافذ کرنے میں کسی چالاکی کا مظاہرہ نہ کریں۔ عربی کا لفظ سنانا مناسب سمجھتا ہوں، میں نے چالاکی ترجمہ کیا ہے مفہوم کے طور پر تاکہ عوام کو سمجھ آ جائے۔ اصل لفظ ہے ولا یداہن السلطان و نائبہ فی حکم تنل ہو، حکمران یا اس کا نائب اس کو سزا دینے میں کسی مداہنت سے کام نہ لے۔ مداہنت کا لفظ میں نے قابل غور لفظ کے طور پر پیش کیا ہے۔
یہاں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ گستاخ رسول کے قاتل کو، غازی علم الدین شہید کو اس کی جانبداری کرنا مداہنت ہے. علماء لکھتے ہیں اس کی مخالفت کرنا مداہنت ہے. مرزا قادیانی اینڈ کمپنی، یہ کافر کون سے ہیں؟ یہ بھی کنفیوژن دور کر لیں. کفار کی مختلف قسمیں ہوتی. ایک مشرک ہوتا ہے، یہ بھی کافر ہے. ایک اہل کتاب ہوتا ہے، یہ بھی کافر ہے. ایک منافق ہوتا ہے، یہ بھی کافر ہے. ایک مرتد ہوتا ہے، یہ بھی کافر ہے. ذمی بھی کافر ہے، حربی بھی کافر ہے. یہ کافروں کی مختلف قسمیں ہیں. ان میں سے ہر کافر کے احکام شریعت میں جدا جدا ہیں. مشرک کے اور، منافق کے اور، اہل کتاب کے اور، مرتد کے اور، ہر ایک کے احکام جدا جدا ہیں. لیکن یاد رکھ، احکام جدا جدا ہونے سے وہ کفر سے بچ نہیں سکتا. یہ سب کے سب کفار میں ہی شمار ہوتے ہیں. جو میں نے باتیں عرض کی ہیں، میں معافی چاہتا ہوں. شاید میری گفتگو طول پکڑ گئی ہو، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ آج اہل اسلام کو مرزا قادیانی کی اصل کتابیں دکھا دکھا کر باحوالہ گفتگو کر دی جائے تاکہ حجت تمام ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.